وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اللہم الہمنی رشدا واعذنی من شر نفسی۔ سامعین، تبلیغی جماعت کے جو کارنامے ہیں اس کے توسط سے دنیا میں جو بڑے کام ہوئے ہیں، بہت سو کی اصلاحات ہوئیں، شرابی کبابی نمازی بن گئے، جنہیں کبھی اذان کی آواز سے نفرت تھی، وحشت تھی، وہ لوگ تہجد گزار بن گئے۔ وہ لوگ جو اپنی وضاقتہ سے، اپنے عمل سے، اپنے لباس سے، اپنی چال ڈھال سے غیر مسلم معلوم ہوتے تھے، فاجر و فاسق معلوم ہوتے تھے، تبلیغی جماعت کے توسط سے وہ لوگ مسلمان نظر آنے لگے۔ یقیناً یہ اس جماعت کا بڑا کارنامہ ہے اور جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا، جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تبلیغی جماعت کے بانی مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ چونکہ دیوبندی تھے، دارالعلوم دیوبند کے فاضل تھے، شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، اسی لیے علماء دیوبند کی توجہ اس جماعت پر ہمیشہ رہی، اور علماء دیوبند کی مسلسل توجہات کی وجہ سے ہی یہ جماعت اتنی پھل پھول سکی۔ علماء دیوبند نے جماعت کے کاموں کو سراہا، ان کی پذیرائی کی، ان کی حوصلہ افزائی کی، ان کے لیے میدان بنایا، ان کے لیے ماحول کو ہموار کیا۔ جب علماء دیوبند نے جماعت کے لیے اتنے کام کیے ہیں تو علماء دیوبند کا یہ حق بنتا ہے کہ اگر جماعت سے کوئی چوک ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے تو وہ اصلاح کے لیے کھڑے ہوں اور ان غلطیوں کی نشاندہی کریں۔ تبلیغی جماعت والوں کو بھی علماء دیوبند کا احسان ماننا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ہم سے الگ نہیں مانتے اور ہماری اصلاح کے لیے فکر مند رہتے ہیں۔ یوں تو تبلیغی جماعت سے بہت چوک ہوئی ہے، لیکن بعض چوک ایسی ہے کہ اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ان میں سے ایک چوک ہے جہاد کو غلط معنی پہنانا، اپنے کام کو جہاد کہنا اور اصل جہاد کو کبھی بیان نہ کرنا۔ جماعت کا کام اپنی جگہ مسلم ہے اور اس کی افادیت لوگوں نے مانی ہے، تسلیم کی ہے، لیکن اسے جہاد نہیں کہا جا سکتا۔ جہاد اور چیز ہے، تبلیغی جماعت اور چیز ہے۔ میں اس سلسلے میں علماء کرام کے بیانات پیش کروں گا تاکہ دونوں کے درمیان فرق معلوم ہو جائے، اور جو لوگ جماعتی سرگرمیوں کو جہاد کہتے ہیں یا جہاد کو اپنے عمل سے ہلکا بتاتے ہیں ان کی اصلاح ہو جائے۔ جہاد کیا چیز ہے؟ دارالعلوم کے سابق شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، جہاد کے لغوی معنی ہے کسی کام میں اپنی پوری طاقت خرچ کر دینا، اور اصطلاحی معنی ہے اللہ کے دین کا بول بالا کرنے کے لیے کفار سے لوہا لینا اور اپنے خون کا آخری قطرہ بہانا۔ بذل الجہد فی قتال الکفار لإعلاء کلمۃ اللہ تعالی۔ جہاد کا لغوی اور اصطلاحی معنی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ جہاد بہت بڑی چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری دلی تمنا تو یہ ہے کہ میں اللہ کے راستے میں اللہ کے دشمنوں سے لڑوں، مجھے شہید کر دیا جائے، پھر مجھے زندگی عطا ہو، پھر میں لڑائی کے لیے جاؤں، پھر مجھے شہید کر دیا جائے، پھر مجھے زندگی عطا ہو، پھر میں دشمنوں سے لڑنے کے لیے جاؤں، پھر مجھے شہید کر دیا جائے۔ اس طرح قیامت تک سلسلہ چلے۔ جہاد کی یہ اہمیت ہے، یہ فضیلت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، یہ کبھی منسوخ نہیں ہوا ہے اور نہ منسوخ ہو سکتا ہے۔ جہاد کا بڑا اونچا مقام ہے، بڑی اونچی فضیلت ہے اس کی، یہ کبھی فرض عین بھی ہو جاتا ہے، لیکن تبلیغی جماعت میں جانا یہ فرض عین نہیں ہے، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ آج صورتحال ایسی بن چکی ہے کہ جب بھی اللہ کا راستہ بولا جاتا ہے تو جماعت میں جانا مراد لیا جاتا ہے، یہ بھی ایک قسم کی غلط فہمی ہے۔ مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، جہاں جہاں جہاد کے بعد فی سبیل اللہ آیا ہے وہاں اصطلاحی معنی مراد ہے، یعنی اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کی ترقی کے لیے اللہ کے دشمنوں سے لڑنا۔ سورہ توبہ میں جہاں بھی یہ لفظ آیا ہے، قرآن کریم کے پہلے مترجم
حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے اور ان کی اتباع میں حضرت شیخ الہند قدس سرہ نے لڑنا ترجمہ کیا ہے، مگر تبلیغی جماعت والے ان آیات کو بھی عام کرتے ہیں، بلکہ اپنے ہی کام کو اس کا مصداق بتاتے ہیں۔ یہ کسی طرح جائز نہیں ہے۔ اگر اس طرح ہر جگہ لفظوں کے لغوی معنی لیے جائیں گے تو نماز، زکوٰۃ، روزے اور حج بھی ختم ہو جائیں گے۔ صلاۃ کے لغوی معنی ہے دعا، زکوٰۃ کے لغوی معنی ہے صفائی، صوم کے لغوی معنی ہے رکنا، اور حج کے لغوی معنی ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا۔ پس ارکان اربعہ ختم۔ حالانکہ یہ الفاظ لغوی معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں، مگر جہاں اصطلاحی معنی ہے وہاں اصطلاحی معنی ہی مراد لینے ہوں گے۔ اسی طرح جہاد ایک اسلامی اصطلاح ہے۔ حدیث کی کتابوں میں ابواب الجہاد آتے ہیں، وہاں یہی اصطلاحی معنی مراد ہوتے ہیں، اور فقہ میں کتاب السیر آتی ہے، وہاں بھی یہی معنی مراد ہوتے ہیں۔ لہذا قرآن و حدیث میں ہر جگہ عام معنی مراد لینا اور دین کے لیے کسی بھی محنت کو جہاد کہنا بلکہ اپنے ہی کام کو جہاد کہنا، یہ نصوص میں تحریف ہے۔ لوگوں کو اس سے بچنا چاہیے۔ یہ بات مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تحفۃ القاری جلد 6 صفحہ 189 میں لکھی ہے۔ مفتی صاحب یہ فرماتے ہیں کہ دینی محنتوں کو جہاد کہنا تحریف ہے اور یہ جائز نہیں ہے۔ اسی سے ملتی جلتی بات مفتی رشید احمد لدھیانوی نے اپنی کتاب احسن الفتاوی میں بھی لکھی ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں جہاد کا حقیقی مصداق اور اصطلاحی معنی قتال فی سبیل اللہ ہے، البتہ مجازاً دین کی خاطر کی جانے والی ہر محنت و مشقت اور جد و جہد کو جہاد کہہ دیا جاتا ہے۔ لغت میں جہاد کے معنی ہے طاقت خرچ کرنا، مشقت اٹھانا، مگر شریعت نے لفظ جہاد کو اس لغوی معنی سے ایک دوسرے معنی یعنی قتال کی طرف منتقل کر دیا۔ جیسے لفظ صلاۃ لغت میں دعا کے معنی میں آتا ہے، مگر شریعت میں اس کے اصطلاحی معنی ایک مخصوص عمل کے ہیں جو تکبیر سے شروع اور سلام پر ختم ہو جاتا ہے۔ قتال کے سوا کسی دوسرے عمل کے لیے لفظ جہاد کا استعمال مجازاً تو صحیح ہے، لیکن اسے اس میں اس طرح استعمال کرنا کہ اصل معنی بالکل متروک ہو جائے اور مجازی معنی کو جہاد کا حقیقی مصداق قرار دیا جانے لگے، اصطلاح شریعت کی تحریف ہے۔ اس لیے آیات و احادیث جہاد کو اصل اور حقیقی مصداق قتال فی سبیل اللہ سے ہٹا کر کسی دوسرے شعبہ دین پر چسپاں کرنا جائز نہیں ہے۔ جیسا کہ لفظ صلاۃ کو اس کے اصطلاحی معنی نماز سے ہٹا کر دعا کے معنی میں لینا اور نماز کے بجائے دعا ہی پر اکتفا کرنا جائز نہیں ہے۔ احسن الفتاوی جلد 6 کتاب الجہاد صفحہ نمبر 28-29۔ مفتی رشید احمد لدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس بیان سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ وہ آیات اور احادیث جو جہاد کے لیے آئی ہیں ان کو کسی اور عمل پر فٹ کرنا جائز نہیں ہے۔ احادیث میں جہاد سے مراد جہاد ہی لیا جائے گا، اسے اور کہیں فٹ نہیں کیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک عمل جہاد تو نہیں ہے لیکن تمام فضیلتیں جہاد والی اس کے لیے ثابت کی جائیں۔ دارالعلوم دیوبند کے پاس اسی قسم کا سوال آیا۔ سوال و جواب کیا ہے وہ سن لیجئے۔ سوال: لوگوں کو جماعت میں 4 مہینے یا 40 دن نکالنے کے لیے دعوت دیتے وقت جہاد کے متعلق آیتوں کے اور حدیثوں کے فضائل کا اس جماعت میں جانے والوں کے لیے بتانا درست ہوگا یا نہیں؟ جو لوگ کسی کو تبلیغی سفر پہ نکالتے ہیں چلے 4 مہینے کے لیے، سال بھر کے لیے، اور اس کے لیے جہاد والی آیتوں کو، جہاد والی حدیثوں کو بیان کرتے ہیں، یہ بیان کرنا صحیح ہے یا نہیں؟ یہ سوال کا خلاصہ ہوا۔ دارالعلوم کا جواب کیا ہے وہ سن لیجئے۔ جواب: 4 مہینے کے لیے جماعت میں نکلنا یہ الگ کام ہے اور جہاد میں نکلنا الگ کام ہے۔ جہاد کے اجر و ثواب اور فضائل بتانا جماعت والوں کے لیے جائز نہیں ہے، یہ غلو ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالفتاء دارالعلوم دیوبند۔ اسی سلسلے کا ایک سوال اور جواب اور سن لیجئے۔
سوال: جو تبلیغی علماء ان آیات و احادیث کو جو قتال کے ساتھ خاص ہیں، ان آیات و احادیث میں بیان کیے گئے فضائل، یعنی جہاد بمعنی قتال کے فضائل دیگر دینی جد و جہد اور کوشش پر ملے گا؟ بعض علماء کا یہ کہنا کہ لفظ جہاد قتال کے علاوہ دوسرے معنی میں بھی آیا ہے، اس لیے قتال کا ثواب تمام دینی جد و جہد میں ملے گا۔ سوال نمبر 2: کیا فضائل کا مدار شرعی معنی پر ہے یا لغوی معنی پر؟ جس طرح نماز، زکوٰۃ، صوم اور حج وغیرہ بھی اپنے اصطلاحی معنی کے علاوہ لغوی معنی کے اعتبار سے دیگر معانی میں استعمال ہوا ہے۔ کیا کسی نے یہ نظریہ بنایا کہ نماز کا ثواب درود پر، زکوٰۃ کا ثواب صفائی پر، روزے کا ثواب تھوڑی دیر بھوکا رہنے پر اور حج کا ثواب نیت و ارادہ پر ملے گا؟ اگر یہ نظریہ درست ہے کہ وہ آیتیں اور حدیثیں جو قتال کے ساتھ خاص ہیں ان کا ثواب تبلیغی جماعت یا دیگر جد و جہد پر ملے گا، تو صریح دلیل قرآن پاک سے یا حدیث پاک سے یا اجماع صحابہ سے یا مجتہدین سے پیش کیجیے گا۔ مثال کے طور پر انفروا خفافا و ثقالا قتال کے ساتھ خاص ہے، اس آیت کو دیگر دینی جد و جہد پر فٹ کرنا تحریف معنوی ہے یا نہیں؟ پوچھنے والے نے 2 سوالات ایک ساتھ قائم کیے ہیں، اب جواب کیا ہے ان کا سن لیجئے۔ جواب: قرآن و حدیث میں مختلف عبادات اور دینی کاموں کے جو فضائل آئے ہیں ان کا مدار محض لغوی معنی پر نہیں ہے، بلکہ شرعی معنی اور شرعی حقیقت پر ہے۔ اور قرآن و حدیث میں جو نصوص جہاد بمعنی قتال فی سبیل اللہ کے ساتھ خاص ہیں، انہیں قتال فی سبیل اللہ کے علاوہ کسی اور دینی خدمت پر فٹ کرنا یا اس کے لیے بھی قتال فی سبیل اللہ کے فضائل ثابت کرنا صحیح نہیں ہے۔ انفروا خفافا و ثقالا کی آیت قتال فی سبیل اللہ کے ساتھ خاص ہے، یہ غزوہ تبوک کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اس لیے اس آیت کو کسی اور دینی جد و جہد یا خدمت پر فٹ کرنا صحیح و درست نہیں ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالفتاء دارالعلوم دیوبند۔ تبلیغی جماعت کے بعض احباب سے ایک غلطی یہ بھی ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے کام کو جہاد اور وہ بھی کسی صفت کے ساتھ بیان کر دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں جہاد اکبر، جہاد اصغر۔ یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تبلیغی جماعت کا اپنے کام کو جہاد اکبر کہنا یا جہاد اصغر کہنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ تو اس سلسلے میں جو سوال اور جواب ہے وہ بھی سن لیجئے۔ سوال: تبلیغی جماعت میں جانے کو جہاد اکبر یا جہاد اصغر کہنا کہاں تک جائز ہے؟ تبلیغی جماعت کو کیوں نہ اصلاحی جماعت کہا جائے؟ براہ کرم اس پہ روشنی ڈالیں۔ جواب: مذہب اسلام میں عام طور پر جہاد اسی کو کہا جاتا ہے کہ اسلام کا کلمہ بلند کرنے کے لیے اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر غیر مسلموں سے جنگ میں مدافعت کے لیے نکلے، اسلام کی حمایت کے لیے، اسلام کے تحفظ کے لیے نکلے۔ وَذُرْوَةُ صَنَامِهِ الْجِہاد، ویسے نفس امارہ کے خلاف چلنے اور اہل باطل کو زبان سے منہ توڑ جواب دینے کو بھی جہاد سے تعبیر کیا گیا ہے، لیکن مجازاً۔ حقیقت میں اسلامی جہاد وہی ہے جو اوپر بیان کیا گیا، اس لیے جماعت میں نکلنے کو جہاد اکبر نہیں کہنا چاہیے۔ ہاں، بقول آپ کے اصلاحی جماعت کہنا مناسب ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالفتاء دارالعلوم دیوبند۔ جہاد کسے کہتے ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہی سن لیجئے۔ حضرت عمرو ابن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا، وَمَا الْجِہاد، یا رسول اللہ جہاد کا معنی کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، أَن تُقَاتِلَ الْكُفَّارَ إِذَا لَقِيتَهُمْ، یعنی میدان جنگ میں کافروں سے لڑنا۔ پھر کسی نے کہا، یا رسول اللہ فَأَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ، سب سے افضل اور بہتر جہاد کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اقر جوادہ وحریق دمہ، جس میں مجاہد کے گھوڑے کے پاؤں کاٹ دیے جائیں
اور مجاہد کا اپنا خون بھی بہا دیا جائے۔ یہ حدیث کنز العمال جلد 1 صفحہ 29 میں موجود ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کا کیا معنی بیان کرتے ہیں، اور جہاد کا اعلیٰ درجہ کون سا ہے، افضل درجہ کون سا ہے، اسے بھی متعین فرماتے ہیں۔ لہذا جو لوگ اپنی دینی محنتوں کو جہاد کہتے ہیں، اور ان آیتوں کو جو قتال کے لیے آئی ہیں اور ان احادیث کو جو قتال کے لیے آئی ہیں، ان کو اپنی محنتوں پر فٹ کرنا، یہ صحیح عمل نہیں ہے، جائز عمل نہیں ہے، جیسا کہ میں نے مفتیان کرام کے فتاوی آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ اخیر میں شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کی بات بھی سن لیجئے۔ وہ اپنی کتاب فتاوی عثمانی جلد اول صفحہ 242 میں لکھتے ہیں، یہ بات احقر کی فہم ناقص سے بالا تر ہے کہ تبلیغ میں نکلنے پر ہمیشہ صحابہ کرام کے جہاد کے واقعات سے استدلال کیا جاتا ہے، لیکن عملاً جہاد کے بارے میں طرز عمل یہ ہے کہ گویا جہاد کوئی شرعی فریضہ ہی نہیں ہے، بلکہ اسے عملاً منسوخ سمجھا جاتا ہے، یہ سمجھا جاتا ہے کہ کینسل ہو چکا ہے، اور جہاد کی بعض اوقات مخالفت بھی کی جاتی ہے۔ اخیر میں جاتے جاتے یہ عرض ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب یہ اعلان ہوتا تھا حی علی الجہاد، جہاد کے لیے آؤ، تو ایسا نہیں ہوتا تھا کہ کوئی صحابی کتاب لے کے نکل آئے، کوئی کاپی قلم لے کے نکل آئے، بلکہ ان الفاظ کے ساتھ جب بھی اعلان ہوتا تھا وہ لوگ اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کر میدان میں چلے آتے تھے اور اللہ کے دشمنوں سے لڑتے تھے۔ لہذا ہم مسلمانوں پر واجب ہے کہ آیتوں کا صحیح مطلب بیان کیا جائے، حدیثوں کا صحیح مطلب بیان کیا جائے، اور ان کو وہیں رکھا جائے جہاں ان کا مقام ہے۔ اپنے کام کی افادیت بتانے کے لیے اور فوقیت بتانے کے لیے قرآن و حدیث کو غلط جگہ فٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور غلو آمیز باتوں سے بچائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔